ہم یہودیوں سے کیا لڑیں گے اور کس منہ سے لڑیں گے؟ کیوں لڑیں گے؟ سوال ہے نا۔ اور ابھی میں مسلمان نہیں ہوں، میں اس سے کیسے لڑوں؟ سب سے بڑا بے ایمان مسلمان، اور زبان کے ساتھ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا مسلمان، ہاتھ کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا مسلمان۔ وہ تو کتوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ اگر روڈ سے بلی گزر جائے نا، پوری ٹریفک رک جاتی ہے۔ ایک بندہ نیچے اتر کر وہ خود اپنے ہاتھ سے اس بلی کے بچے کو یا کتے کے بچے کو سائڈ میں کرتا ہے، پوری ٹریفک روک دیتے ہیں ایک جانور کی خاطر۔ انسان تو دور کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں سفید داڑھی والے باپ کی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ایسا پالا ہے، اپنی ایسی تربیت دی ہے ان کو۔ میری تربیت ہی نہیں، ابھی میری تربیت ہونی تھی اور میرے بچے پیدا ہو گئے۔ اب جو کچھ میں نے سیکھ رکھا تھا بچوں نے وہی سیکھنا ہے۔ یا تو پھر میں ایک لمحہ بیچ میں رک کر تنہا بیٹھ کے اپنے گربان میں جھانک کے، اے یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، میری فلاں عادت بری ہے، میری فلاں عادت بری ہے، میری فلاں عادت غلط ہے۔ خواہش ہر باپ کی یہی ہے، یار میرے بچوں میں نا بری عادت نہ آ جائے، میرے بچے نیک بن جائیں، میرے بچے کسی کے ساتھ نہ لڑیں، میرے بچوں کی زبان صاف ہو، میرے بچے اتنے اچھے ہوں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، لیکن وہ صرف خواہش ہی ہے۔ کیوں؟ یہ بچے اس وقت نیک بنیں گے جب باپ نیک بن جائے گا، یہ بچے اس وقت نیک بنیں گے جب ماں نیک بن جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم جنت نہیں جا سکتے۔ اور اس صحابی نے پھر کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اسی علاقے میں ایک ایسی خاتون ہے، نماز پڑھتی ہے لیکن وہ نوافل اتنے ادا نہیں کر سکتی، بیچاری غریب ہے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر سکتی، امیر کے چند ٹکڑوں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتی ہے، معمولی سا خرچ کرتی ہے، لیکن زبان اتنی اچھی ہے کہ اس کے علاقے والے رہنے والے سارے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے زبان کی وجہ سے اس پہ راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ آپ جتنے بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا۔ آپ کے رشتے دار آپ پہ راضی؟ بتاؤ، آپ کے رشتے دار آپ پہ راضی؟ آپ کے ہمسائے آپ پہ راضی؟ پوری مسجد میں ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے میں صحیح معنی میں مسلمان ہوں، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی اور اپنی زبان کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے، کرو کوئی ایک، تو کس سے لڑو گے؟ یہودیوں سے لڑو گے؟ یہودیوں سے مسلمان لڑیں گے؟ ابھی دیر ہے، ہم اپنی پٹری سے اتر گئے ہیں، دین تو دور ہے، ابھی تو دین کی میں نے بات ہی نہیں کی، ابھی تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا مسلمان ہیں بھی صحیح؟ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہہ کے بس، اس کے بعد عملی زندگی کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں بن سکتا، دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے سلام کر کے راضی نہیں ہے، یہ لوگ نفرت کی آگ ہے ان کے دلوں میں، یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے لگاتے ہیں، یہ ایک گھر کے بندے ایک ہی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سب کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں، سب کا عقیدہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہے، جبکہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اس نفرت کی آگ نے ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اسلام روکتا ہے، اسلام نے اس حد تک کنٹرول کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی تھے، ایک نمازی تھا، عبادت گزار تھا، ایک شرابی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حالت یہ ہوئی ایک دن نمازی نماز میں مصروف ہے، میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، میری یہ بات نمازیوں سے ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں میں یہ بات ان کے لیے کر رہا ہوں، جو ابھی 5 وقت کے عادی نہیں ہیں ان کے اندر تو ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے، 5 وقت کے جو نمازی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شراب پی کے اپنی شراب کی مستی میں شور کر رہا ہے، وہ نمازی اس کے شور کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحیح معنی میں اسے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ سلام پھیرتے ہی نمازی نے کہا، اوے جاؤ، تم اتنے بدبخت ہو گئے ہو، تمہیں اتنا لحاظ نہیں آتا،
एक ना नमाज पढ़ते हो, अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो उसे नमाज ही नहीं पढ़ने देते हो। और जा तू इतना बदबख्त है कि तुझे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। क्या कह दिया कि तुझे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा नमाजी ने कहा। हजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नमाजी तुझे किसने कहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? तुझे किसने कहा है? अब सुन ले, मैंने इसको माफ कर दिया है और तुझे माफ नहीं किया। ये जबान है, ये जबान है। एक लफ्ज ने जन्नती से जहन्नमी कर दिया। हजूर फरमाते हैं बंदा अपने मुंह से बाज़ औक़ात ऐसा जुमला निकाल देता है, अगर उसको मीठे कुएं में डाल दिया जाए तो कड़वा हो जाए। फरमाया बंदा सारी जिंदगी अमल करता है, नेक अमल करते 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 हालत यह है कि बंदा अमाल कर करके जन्नत के किनारे पे है, जन्नत के किनारे पे। अब इसने जन्नत में जाना है, लेकिन मरने से पहले अपने मुंह से ऐसा जुमला निकाल देता है जहरीला, गंदा, बुरा, जिसकी वजह से हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है इसको जन्नत के किनारे से उठा के जहन्नम में फेंक दो। बंदा सारी जिंदगी बुरे काम करता है, बुरे काम कर करके जहन्नम के किनारे पे आ गया है। मरने से पहले अपने मुंह से जुमला ऐसा निकाल देता है मीठा, अच्छा, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला फरिश्ते से हुक्म करता है इसको जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत में दाखिल कर दो। हम किसी को क्या दे सकते हैं? और हमारे पास है ही क्या देने के लिए? हम किसी को क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या किसी को देने के लिए? और कम से कम 2 मीठे बोल ही दे दो, इतना तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन कैसे? इन मौलवियों ने आग लगा दी है, ये बरेलवी है और ये वो देवबंदी है और ये वहाबी और वो शिया। आओ क्या कर लो, और सबकी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। सख्ती के साथ मना किया हुआ इसको सलाम नहीं करना, सख्ती के साथ मना किया हुआ इनका रिश्ता नहीं देना, इनकी दावत में नहीं जाना, इनकी खुशी गमी खजा। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये हजूर के गुस्ताख है नाउज़ बिल्लाह। ये अंग्रेजों की पैदावार है, आओ ये यहूदियों की, यानी उसे बराह रास्त यहूदी कर दिया। उनकी पैदाइश का मतलब वो हिंदू है, वो यहूदी है। ये मुसलमानों का हाल है और ये इनके अल्फाज हैं। 5 वक्त के नमाजी अल्फाज ये है। 8 साल का कोर्स किया है आलिम बनने के लिए, 10 साल का, 12 साल का, और अल्फाज ये है। आपने कहा मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा, मेरी उम्मत के लोग अगर सुबह मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, अगर शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह काफिर हो जाएंगे। वो कैसे? ये ज़बान है। मैंने कह दिया कि ये बंदा काफिर है, हजूर ने फरमाया है अगर वो काफिर नहीं है तो उसको काफिर कहने वाला पक्का काफिर है। मैंने कह दिया फलां बरेलवी जहन्नमी है, मिसाल के तौर पर। ये जहन्नम, ये जन्नत, ये कुफ्र, ये मुनाफिक। कोई मुसलमान किसी को मुनाफिक नहीं कह सकता, अगरचे उसने वो सारे मुनाफिकत वाले उयूब उसके अंदर देख लिए हैं, फिर भी नहीं कह सकता कि अदनान साजिद मुनाफिक है नाम लेके। कोई बंदा किसी को काफिर नहीं कह सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी बुरे अमाल की वजह से
اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جنتی نہیں کہہ سکتا، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جہنم کی سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ چاروں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ یہ قرآن کافر کہے گا جس کو کہنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافر کہے گا جس کو کہنا ہوگا۔ میں کسی کا نام لے کے اس پر کفر کا فتویٰ اگر میں نے لگا دیا تو سمجھو میری ساری زندگی کی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ سب کچھ، اگر وہ کافر نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر ایسے سمجھو میری ساری عبادت ختم ہو گئی اور میں کافر بن گیا۔ تو ضروری اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکال لیں؟ ضروری اپنی کیوں ہی محنت پہ پانی پھیرنا ہے؟ تو ضروری اپنی محنت ضائع کرنی ہے؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک یہی مشورہ دوں گا، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ دو میٹھے بول تو بول سکتے ہیں نا، آپ صرف زبان کے ذریعے سے اسے تسلی دے دیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ پریشان نہ۔ اس میں کوئی بریلوی، وہابی، شیعہ، دیوبندی کی تمیز نہ کریں، سب مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ ہمارا آپس میں صرف فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر جانا کہ اس کو دوسرے کو اسلام سے خارج کر دینا اور اس کو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا گوارا ہی نہ کرنا، میرے بھائیوں یہ جو نفرت ہے، یہ نفرت اسلام لے کے نہیں آئے گی۔ اس نفرت کی وجہ سے ہم جدا ہو جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے جس طرح کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ غزہ ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا، یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، بیت المقدس میں داخل ہو گئے، ہم نے کیا کیے بتا؟